اچھا بھائی، منہ میں نسوار ہو تو ذکر اللہ کا حکم، منہ میں کوئی نشہ آور چیز مثلا نسوار یا کچھ اور موجود ہو تو اس حالت میں ذکر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شکیل احمد لورا لائی سے، لور لائی ہے، پتہ نہیں لورا لائی ہے، اللہ ہی جانے، لورا لائی لکھا ہوا ہے میرا خیال ہے۔ خیر جی، شکیل احمد صاحب، بہتر ہے کہ نسوار چھوڑ دیں، آپ خوشبودار چیزیں کھایا کریں، پان، گٹکا، سگریٹ، نسوار، یہ چیزیں شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اور بہتر یہی ہے کہ اللہ کا ذکر جب انسان کرے تو منہ میں اسمیل نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال اگر منہ میں نسوار ہے تو بہتر ہے کہ نسوار نکال کے کلی کر کے کر لیں، لیکن ذکر نہ کرنے سے بہتر ہے کہ جس طرح سے میسر ہو کر لیں، آپ منہ میں نسوار رکھ کے بھی کر لیں تو انشاءاللہ ذکر کا ثواب آپ کو ملے گا۔ کیونکہ اگر آپ لوگوں کو ہم یہ کہیں کہ بھئی پہلے نسوار پھینکیں پھر کلی کریں پھر اللہ کا ذکر کریں، تو اس چکر میں نہ وہ نسوار پھینکیں گے، نہ کلی کریں گے، نہ اللہ کا ذکر کریں گے، تو ذکر اللہ سے محروم ہو جائیں گے۔ تو محرومی سے بچنے کے لیے بہتر ہے نسوار کے ہوتے ہوئے ہی اللہ کا ذکر کر لیں آپ، کوئی بات نہیں۔ کیا صبر کی دعا مانگنا ممنوع ہے؟ میں نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی دعا مانگنے سے منع کیا، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ مشتاق احمد مکہ مکرمہ سے، آپ نے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تو مجھے مصیبتیں بھی دے پھر اس پر صبر کی توفیق بھی دے۔ اس عمل سے نبی نے منع کیا کیونکہ یہ ابدیت کے خلاف ہے، غلام کبھی بھی مصیبتیں نہیں مانگتا، تو آپ نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو۔ ہاں کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو پھر اس پہ اللہ سے صبر ہمیں ضرور مانگنا چاہیے، یہ نہیں مانگنا چاہیے کہ اللہ تو مصیبتیں دے پھر ہمیں صبر کی توفیق دے، نہ 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 نہ، اللہ ہمیں خوشیاں دے ہمیں مصیبتیں نہ دے۔ ہاں کوئی مصیبت مقدر میں ہے آ گئی پھر اس پہ ہمیں اللہ سے صبر مانگنا